السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دینی و فقہی مسائل، جس میں آج ہمارے ساتھ حاضر ہیں جامعہ اشرف کے باصلاحیت استاذ حضرت علامہ و مولانا مفتی نذر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ تو آئیے آج ان سے ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسبوق کسے کہتے ہیں؟ مسبوق اس شخص کو کہتے ہیں جو جماعت میں شامل ہو اور اس کی کم از کم ایک رکعت چھوٹ گئی ہو اور پھر آخر تک جماعت میں شامل رہا ہو، یعنی مقتدی جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ایک دو رکعت چھوٹ جاتی ہے جماعت میں شامل ہونے میں، تو ایسے انسان کو ہم مسبوق کہتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ آخر تک پھر جماعت میں شامل رہے۔ جی، ابھی آپ نے مسبوق کے بارے میں بیان فرمایا، تو پھر اس شخص کو کیا کہیں گے جو شروع سے آخر تک جماعت میں شامل رہا؟ جی، اور اس شخص کو کیا کہیں گے جو شروع سے امام کے ساتھ تھا اور درمیان میں اس نے جماعت چھوڑ دی؟ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک رکعت پوری ہونے کے بعد آیا ہو اور آخر تک جماعت میں شامل نہ رہ سکا ہو۔ دیکھیے، یہ سب مقتدی کی قسمیں ہیں۔ جو شخص شروع سے آخر تک جماعت کے ساتھ رہا ہو اسے فقہ میں ہم مدرک کہتے ہیں۔ مطلب یعنی پہلی رکعت بھی دوسری رکعت بھی، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو چاروں رکعت میں وہ شامل رہا، اس شخص کو فقہ کی اصطلاح میں مدرک کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شریک ہوا، یعنی شروع سے شریک رہا وہ، مگر اقتدا کے بعد اس کی کل رکعتیں یا بعض رکعتیں فوت ہو گئی، خواہ عذر سے ہو یا بلا عذر، ایسے شخص کو ہم لاحق کہتے ہیں۔ اور وہ شخص جسے شروع کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ نہ ملی، پھر جماعت میں شامل ہوا اور اس کے بعد وہ لاحق ہو گیا، یعنی پھر آخر کی ایک دو رکعتیں اس کی چھوٹ گئی کسی وجہ سے، تو ایسے انسان کو ہم مسبوق لاحق کہتے ہیں۔ تو یہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں ایک مقتدی کی۔ ایک وہ مقتدی جو پہلی رکعت سے آخر رکعت تک امام کے ساتھ شامل رہا، ایک وہ مقتدی جو شروع سے رہا لیکن آخر تک نہیں رہا، ایک وہ مقتدی جو شروع سے نہیں رہا، ایک دو رکعت اس کی چھوٹ گئی، آخر تک رہا، اور ایک وہ مقتدی ہے جس کے شروع کے بھی رکعت چھوٹے اور آخر کے بھی رکعت چھوٹے، بیچ کا حصہ پایا۔ تو اس طرح سے کل 4 قسمیں ہوتی ہیں مقتدیوں کی۔ یہ سب نماز، ایک مقتدی کو اس طرح کے حالات یا اس طرح کا سامنا اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کو مکمل جماعت کو وہ پالے، یا پھر اس کی کچھ رکعتیں پہلے کی چھوٹ جائے، بعد کی چھوٹ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جی صاحب، ابھی آپ نے جو ہے مقتدی کی قسموں کو بیان فرمایا، تو مسبوق کا حکم کیا ہے اس سے بھی بیان فرما دیں۔ جی، ان 4 قسموں میں جو مسبوق ہے، مسبوق کا ہی زیادہ تر ہم اور آپ نماز میں جب شامل ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ مسبوق ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو مسبوق کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، یعنی امام کے ساتھ وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے، تشہد پڑھے گا وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے بعد امام کے سلام پھیرنے کا وہ انتظار کرے۔ جو ہی امام سلام پھیر دے ایک طرف تو یہ آدمی فوراً کھڑا نہ ہو، بلکہ وہ دوسری طرف، یعنی امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے تک کا صبر کرے، انتظار کرے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ امام کو اگر سجدہ سہو کی ضرورت پڑی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے گا۔ اگر مسبوق
انتظار نہ کر کے ایک طرف جو ہی امام نے سلام پھیرا اور یہ کھڑا ہو گیا تو امام صاحب تو سجدے سہو میں چلے جائیں گے، پھر ان کے لیے مسئلہ بنے گا۔ اس لیے دوسری طرف سلام پھیرنا جب شروع کریں امام صاحب، تب جا کر کے یہ مسبوق اپنی بقیہ رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ اب جب یہ مسبوق بقیہ رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں کئی پہلو ہے، ایک رکعت چھوٹی ہے یا 2 رکعت چھوٹی ہے یا 3 رکعت چھوٹی ہے یا 4 رکعت چھوٹی ہے۔ 4 رکعت والی میں 4 رکعت ممکن ہے، 2 رکعت والی نماز میں دونوں رکعت چھوٹ گئی ہو، 3 رکعت والی نماز میں تینوں رکعت چھوٹ گئی ہو، چاروں رکعت چھوٹ گئی ہو، قاعدہ اخیرہ میں پایا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ 1-2 رکعت کر کے چھوٹی ہو۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کروں گا کہ اگر 4 رکعت نماز والی میں وہ شریک ہوا اور 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو جائے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ ثنا پڑھے، اگر ثنا نہیں پڑھا تھا جب شامل جماعت ہوا تھا تو وہ ثنا پڑھے، اس کے بعد وہ قرأت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، اور پھر اس کے بعد رکوع کرے اور سجدہ کرے، پھر تشہد میں بیٹھ کر التحیات وغیرہ درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ یہ 1 رکعت چھوٹنے پر ہے۔ 2 رکعت اگر اس کی چھوٹ گئی ہے، 4 رکعت والی نماز میں اگر 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، یا 2 رکعت نماز میں دونوں رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اور پھر 2 رکعت جب پوری ہو جائے تو تشہد میں بیٹھے اور پھر اس کے بعد سلام پھیرے تحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور 3 رکعت چھوٹ گئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ پہلے 1 رکعت پڑھیں، یعنی 1 رکعت جب مکمل کریں گے تو اس میں قرأت بھی کرنا ہے آپ کو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورت بھی ملانی ہے۔ اس 1 رکعت کو جب آپ پوری کر لیں گے، رکوع و سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیں گے تشہد میں بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد جب تشہد آپ پڑھ لیے پھر کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت چھوٹی ہوئی دوسری رکعت کو آپ پوری کریں تو اس میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو اس تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے قرأت اور ایک ہے تشہد کے اعتبار سے، تو ہماری جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں وہ قرأت کے اعتبار سے وہ پہلی ہوتی ہیں، لیکن تشہد اور قعدہ کے اعتبار سے وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کے ساتھ ہمیں اسے ملانا پڑتا ہے، اس لیے یہ ایسا حکم ہے۔ اور اگر 3 رکعت والی نماز جیسے مغرب کی نماز میں ہماری اگر 2 رکعت چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے 1 رکعت پڑھیں گے، اس میں سورہ ملائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، پھر اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، یعنی رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، پھر جب تشہد پڑھ لیے، اتحیات پڑھ لیے، تو پھر ہم اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت کو اسی طرح سے پوری کریں، پھر تشہد میں بیٹھیں، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ کر کے وغیرہ وغیرہ، پھر ہم سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح سے ایک مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرے گا، اس کو ادا کرے گا۔ یہ طریقہ ہے ایک مسبوق کو بقیہ رکعتوں کو پوری کرنے کا۔ جی مفتی صاحب، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مقتدی مسبوق جو امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے وہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا امام کے ساتھ اس کے سلام پھیرنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ جی، ایسا زیادہ تر ہوتا ہے کہ ایک مسبوق جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو امام صاحب سلام پھیرتے ہی وہ بھی ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق نے اس میں کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مسبوق نے یہ گمان کر کے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے اور قصداً اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، مسبوق کی نماز، قصداً سلام پھیرا تو۔ اور اگر بھول کر سلام پھیرا تو اگر امام کے ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے، امام کے ساتھ بھول کر، تو اپنی وہ امام کے ساتھ سلام پھیرا تو ایسا نہیں کہ پھر دوسری طرف بھی سلام پھیر دے، یاد آتے ہی وہ فوراً
کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز کو پوری کر لے، اس میں سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا، پہلے امام سلام پھیرا، پھر امام سلام، اس کے بعد انہوں نے سلام پھیرا، لیکن بھول کر، جان بوجھ کر کے نہیں، بھول کر اگر سلام پھیرا ہے، تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نماز بقیہ رکعتوں کو پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو طریقہ ہم نے بتایا کہ کیسے رکعتوں کو پوری کرنی ہے، ان تمام چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پوری کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو بھی کرے گا۔ چونکہ یہ امام کے ساتھ غلطی نہیں ہوئی اس کی، بلکہ یہ وہ جب تنہا پڑھ رہا تھا، تو اب چونکہ آدمی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو جب پڑھتا ہے تو وہ منفرد کے حکم میں ہوتا ہے، تنہا نماز پڑھنے والا، تو اس کے اب تنہا نماز پڑھنے والے کو اگر کوئی دوران نماز ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو لازم ہو، تو پھر اس کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جی مسبوق کھڑا ہو گیا، اب امام نے سجدہ سہو کیا، جی تو مسبوق کیا کرے گا ایسی صورت میں؟ جی اگر امام نے سلام پھیرا اور مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اب امام نے سجدہ سہو کیا، یہی آپ کا مسئلہ ہے، تو جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا جو اپنی رکعت اس نے پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو وہ لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے اور پھر اپنی پڑھے، اور پہلے جو افعال کر چکا، یعنی قرأت وغیرہ اگر وہ کر چکا ہے تو اس کا شمار اس میں نہ ہوگا، اور اگر نہ لوٹا اور اپنی پڑھ لی تو اخیر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو اب نہ لوٹے، کیونکہ اب لوٹے گا تو خود اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلاصہ اس کا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ اگر اس نے چھوٹی ہوئی ایک رکعت کو پوری نہیں کیا، اس کا سجدہ اگر نہیں کیا ہے، تو پلٹ آئے گا، امام کے ساتھ آ جائے گا، سجدہ سہو کر لے گا، اور جو کچھ بھی اس نے اس رکعت میں کیا ہے تو وہ کل عدم قرار پائے گا، پھر سے اس کو اپنی جب پوری نماز کرے گا تو وہ سب کرنا پڑے گا، اس کو قرأت کرنی پڑے گی، اور سورہ بھی لانا پڑے گا، اور رکوع بھی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر سجدہ کر لیا ہے تو نہیں لوٹنا ہے، بلکہ اپنی نماز پوری کر لینی ہے، سجدہ سہو کر لینی ہے۔ جی ایک شخص آیا اور رکوع میں وہ شامل ہو گیا، یعنی امام کو اس نے رکوع میں پایا جی اور نیت باندھ کر کے جماعت میں شریک ہو گیا، جی اس کے شریک ہوتے ہی امام نے فوراً رکوع سے سر کو اٹھا لیا، جی تو ایسی صورت میں یہ شامل ہونے والا شخص کیا کرے گا؟ جی اگر امام رکوع میں تھا اور ایک شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر جماعت میں شریک ہوا، لیکن امام کے ساتھ اس رکوع میں اس کی بالکل شرکت نہیں ہوئی، شریک تو ہوا لیکن امام کے ساتھ رکوع میں اس کی شرکت نہیں ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد رکوع کے لیے جھکا ہی نہیں تھا، یا جھکا تھا لیکن رکوع کی حد سے کم، اور امام نے رکوع سے مکمل طور پر سر اٹھا لیا، تو وہ مقتدی وہ رکعت پانے والا شمار نہ ہوگا۔ اگر وہ چلا بھی گیا رکوع میں تو بھی اس کی یہ رکعت مانی نہیں جائے گی، بلکہ مسبوق ہوگا، اور مسبوق چھوٹی ہوئی رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہم نے بتایا وہ اس کو پورا کر لے گا۔ اور اگر اس شخص کی امام کے ساتھ رکوع میں معمولی بھی شرکت ہو گئی، یعنی امام رکوع میں تھا، یہ بھی رکوع میں پہنچا اور امام کھڑے ہو گئے، انہوں نے سر اٹھا لیا، یہ معمولی شرکت ہو گئی، تو یہ انسان اس رکعت کو پانے والا شمار ہوگا، اور اسے اس رکعت کو بعد میں لوٹانے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تعلق سے در مختار وغیرہ کے اندر موجود ہے، در مختار میں ہے کہ لو اقتدى بامام راکع فوقف حتى رفع الامام رأسه لم يدرك المؤتم الركعة لأن المشاركة في جزء من الركن شرط ولم توجد۔ مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ، یہ رکوع والے امام کے ساتھ ایک آدمی جا کر کے شریک ہوا، کھڑا ہوا، اور وہ جو ہے رکوع میں گیا ہی کہ امام اس کے کھڑا ہو گیا، نہیں ملا اس کو، تو چونکہ امام کے رکن پانے کے لیے، کسی بھی نماز کے رکن کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مشارکت ہو، اس رکن میں وہ بھی شریک ہو، اور یہاں پر شرکت نہیں ہوئی، اس لیے وہ انسان اس رکعت کو پانے والا نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ اب مسبوق کہلائے گا۔ ہاں اگر اس کی شرکت ہو گئی معمولی طور پر بھی،
تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان جو ہے اس رکعت کو پانے والا ہوگا، اور امام کی مطابقت وہاں پر ضروری ہوگی، امام کی مطابقت ضروری ہوگی۔ جی۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص امام کو قاعدہ میں پایا جی اور اس کے بیٹھتے ہی امام کھڑا ہو گیا، جی۔ تو ایسی صورت میں وہ مقتدی کیا کرے گا؟ امام کو قاعدہ میں پایا جی، اور یہ بیٹھا کہ امام کھڑا ہو امام گیا۔ کھڑا ہو گیا۔ جی، جب امام قاعدہ اولیٰ میں ہو اور اسی اثناء میں کوئی شخص آ کر اقتدا کرے اور اس کی اقتدا کر کے بیٹھتے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اب یہ شخص اتحیات پڑھے گا یا امام کی اتباع کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ اتحیات پوری کر لے۔ امام اگرچہ اٹھ چکا ہو تیسری رکعت کے لیے، لیکن اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اتحیات پوری کرے، اور جب اتحیات پوری کر لے تب جا کر کے وہ پھر کھڑا ہو جائے۔ یہ اس شخص کے لیے یہ حکم ہوا۔ اگر اتحیات چھوڑ کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس مقتدی مسبوق کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مطلب امام صاحب کے ساتھ میں شریک ہوا تحیات میں، قاعدہ میں، امام صاحب فوری طور پر کھڑے ہو گئے اور یہ مقتدی بھی امام کی اتباع میں کھڑا ہو گیا، تو حکم یہ آیا ہے کہ وہ انسان، اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ اور مکروہ تحریمی کے تعلق سے ایک مسئلہ واضح ہے کہ ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے، پھر سے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اور اگر امام قاعدہ اخیرہ میں ہو اور اسی اثناء میں کوئی شخص آ کر اقتدا کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھتے ہی امام سلام پھیر دے، قاعدہ اولیٰ میں یہ ہے کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، قاعدہ اخیرہ میں یہ صورت بنے گی کہ امام سلام پھیر دے، تو یہ شخص اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے فوراً کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اتحیات پوری کرے گا، اتحیات پڑھے گا۔ اگر وہ فوراً اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس انسان کو قاعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ حکم ہے اس شخص کے لیے جو قاعدہ میں شامل ہوتا ہے۔ اس تعلق سے علامہ ابن عابدین شامی نے نقل فرمایا ہے رد المختار میں، اور در مختار میں بھی ہے، اس کی عبارت یہ ہے کہ لو رفع الامام راسہ من الرکوع او السجود قبل ان یتم المأموم التسبیحات الثلاث وجب متابعته بخلاف سلامه او قیامه لثالثۃ قبل تمام المؤتم التشہد فإنه لا يتابعه بل یتمہ لوجوبہ ولو لم یتم جازا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام اپنا سر رکوع سے اور سجدے سے اٹھائے امام کے مقتدی کے تسبیح وغیرہ پورا کرنے سے پہلے، تو یہاں پر مقتدی امام کی مطابقت کرے گا، واجب ہے مطابقت کرنا، کیونکہ تسبیحات یہ سنت ہے اور امام کی اتباع واجب ہے، تو پہلے واجب کو اختیار کرے گا۔ یعنی اگر واجب کو کرنے میں سنت چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن سلام کا جو مسئلہ جو آپ کا سوال تھا، اس تعلق سے در مختار کے اندر جو آیا ہے کہ اگر سلام کے لیے سلام پھیر دیتا ہے امام، یا یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں ہے اور تیسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہو جاتا ہے لیکن مقتدیوں نے اپنی تشہد ابھی پوری نہیں کی ہے، تو حکم یہ آیا ہے اس مقتدی کے لیے کہ وہ امام کی مطابقت نہیں کرے گا، یعنی امام کھڑا ہو گیا تو یہ بھی کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ وہ مقتدی اس تشہد کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، اور اگر تشہد پورا نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا تو در مختار کی عبارت ہے کہ جائز ہے۔ لیکن علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار کے اندر اسی پر حاشیہ لگایا اور فرمایا کہ صح ما کراہت التحریم، یعنی یہ صحیح تو ہوگا لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اور پھر وہی بات جو مکروہ تحریمی کے طور پر جو نماز ادا کی جائے اس نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ یہ اس مسبوق کا حکم ہے جو تشہد میں
چاہے قاعدہ اولیٰ میں ہو یا قاعدہ اخیرہ میں ہو شامل ہو. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. ہاں تو ناظرین کرام، یہ ہیں مفتی نذر الباری صاحب قبلہ، جنہوں نے آج ہمیں اپنی اہم معلومات سے نوازا. آپ اسی طریقے کی معلومات کے لیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.